أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد للہ وکفا سلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے نقل کیا ہے کہ فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ الفطر طہرۃ للصائم من اللغو والرفث وطعمۃ للمساکین فمن اداها قبل الصلاة فهي زکوٰۃ مقبولہ ومن اداها بعد الصلاة فهي صدقۃ من الصدقات۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لازم بتایا صدقہ فطر کو، اور یہ بھی فرمایا کہ اللہ نے اس کو روزہ دار کی لغو اور بیہودہ باتوں کے لیے طہارت کا ذریعہ بنا دیا۔ روزہ دار کے عمل کی کمیاں جو لغو اور بیہودہ باتوں کی وجہ سے اجر میں کمی آتی ہے، یہ اس کا مداوع بن جاتا ہے۔ اور دوسرا پہلو فقراء مساکین کے کھانے کا اور ان کی ضروریات کے پورے کرنے کا ذریعہ بھی اللہ نے صدقہ فطر کو بنا دیا۔ فمن اداها قبل الصلاة، پس جس شخص نے عید الفطر کی نماز جانے سے پہلے اس کو ادا کر دیا، ہی زکوٰۃ مقبولہ، تو یہ مقبول صدقہ اور اجر ہے، سنت کے عین موافق ہے، شریعت کے منشا کے تابع۔ ومن اداها بعد الصلاة، اور اگر کسی نے عید کی نماز سے پہلے نہیں دیا تو دینا پھر بھی پڑے گا، تاہم اجر میں کمی آئی، فہی صدقۃ من الصدقات، یہ عام صدقہ کی طرح ہو گیا۔ اس حدیث سے ایک تو نفس مسئلہ معلوم ہوا کہ صدقہ فطر واجب ہے جو ہر مالدار مسلمان پر جو صاحب نصاب ہے زکوٰۃ دیتا ہے، اس کو اپنی جانب سے، اپنی نابالغ بچوں کی جانب سے دینا لازم ہے۔ ہاں، اگر کسی کے بالغ بچے ہیں اور وہ خود صاحب نصاب ہیں تو وہ اپنی صدقہ فطر خود ادا کریں گے۔ تاہم اگر کسی کا بالغ بچہ ہے اور وہ دیوانہ ہے، پاگل ہے، پھر والدین اس کی جانب سے بھی ادا کرتے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ جو روزہ دار ہے اس کے روزہ میں جو کمی ہے، لغو بات اس کی زبان سے نکل جاتی ہے، سستی ہو جاتی ہے، دھیان نہیں رہتا، تو اللہ اس روزے کی کمی کو اس صدقہ فطر سے دور کر دیں گے۔ دوسرا، اس سے فقراء اور نادار مستحقین کی معاشی تعاون اور ان کی معاونت بھی ہے۔ اس لیے بہتر تو یہی ہے کہ عید سے پہلے دے دیا جائے۔ چنانچہ نبی علیہ السلام کی روایت جو عبداللہ ابن عمر سے مروی ہے بخاری میں، کہ وہ امر بها ان تؤدى قبل خروج الناس الى الصلاة، حضور کی تعلیم یہ بھی ہے کہ عید کی نماز پڑھنے سے جانے سے پہلے یہ دے دیا جائے۔ اگر کسی نے اس سے پہلے دیا تو یہ زیادہ باعث اجر ہے اور مقبول صدقہ ہے گویا کہ۔ لیکن اگر کسی نے وقت ٹال دیا، سستی کر گیا، اس وقت نہیں دیا، تو اس سے صدقہ فطر واجب اس کا وجوب ختم نہیں ہوگا، ذمہ باقی رہے گا، لیکن اجر میں کمی آئے گی۔ ومن اداها بعد الصلاة فهي صدقۃ من الصدقات۔ ہاں، اگر کسی نے یہ صدقہ فطر واجب تو ہوگا
عید الفطر کی صبح صادق کے وقت میں، لہذا جو بچہ عید الفطر کی صبح صادق سے پہلے پیدا ہو گیا اس کی جانب سے بھی اس کے والدین دیں گے، اور اگر کوئی شخص عید الفطر کی صبح صادق سے پہلے فوت ہو گیا اور اس کی جانب سے صدقہ فطر اس نے ادا نہیں کیا تھا تو اس کے ذمے صدقہ فطر لازم نہیں، کیونکہ اس کی وجوب کا وقت عید الفطر کی صبح صادق کا وقت ہے۔ تاہم اگر کسی نے رمضان کے شروع میں ہی یا عید سے کچھ دن پہلے دے دیا جو شریعت کی منشا کے عین موافق ہے کہ وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينَ کہ مساکین کی ضرورت کے لیے ہے، تو یہ بھی جائز ہے۔ چنانچہ امام نافع رحمۃ اللہ علیہ نے عبداللہ ابن عمر کا عمل نقل کیا، جس کو امام ابو داود نے صراحتاً بیان کیا کہ عبداللہ ابن عمر یؤدیہا قبل ذالک بالیوم والیومین، عید سے 2-4 دن پہلے، 1-2 دن پہلے دے دیا کرتے تھے۔ معلوم یہ ہوا کہ دینا اس وجوب تو اس کا بعد میں ہی ہوگا، لیکن اگر کسی نے پہلے دے دیا وجوب کا وقت اس کا اصلاً جو واجب ہوگا وہ تو صبح صادق ہے عید الفطر کی، لیکن اگر کسی نے پہلے بھی دے دیا تو یہ بھی جائز ہے۔ صدقہ فطر میں کیا دیا جائے گا اور کس کی جانب سے دے گا، میں نے عرض کر دیا، اپنی جانب سے، اپنے بچوں کی جانب سے دے گا، نابالغ بچوں کی جانب سے، اور اگر بالغ بچے ہیں تو وہ اپنی جانب سے خود دیں۔ اگر بیوی مالدار ہے، صاحب نصاب ہے، تو وہ خود سے دے، خاوند پر اس کی طرف سے دینا لازم نہیں، لیکن اگر خاوند نے دے دیا تو یہ بھی جائز ہے۔ ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین۔ اللہ ہم سب سے راضی ہو، دین سیکھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔